اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو آج کے اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج 28 اگست 2020 ہے اور آج کے کلاس میں جو ہمارا لیکچر ہوگا اس کا موضوع ہے جنگ کے لیے اون محمد کی رخصت۔ یہ مرثیہ ہے میر انیس کا لکھا ہوا، اور یہ ہم نے کل سلسلہ شروع کیا ہے مرثیہ کا۔ کل ہم نے اس کے 3 بند پڑھے ہیں اور آج ہم اس کا چوتھا اور آگے والا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، کل میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ حضرت زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا، امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہن ہیں، بڑی بہن ہیں، اور اس کے جو 2 بچے ہیں اون اور محمد، ان دونوں کو میدان میں بھیجنے کے لیے ماں بہت جلدی کر رہی ہے اور وہ اپنے بچوں سے ناراض ہے۔ پہلے بند میں یہ کہا گیا ہے، میر انیس نے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ ماں کس طرح اپنے بچوں کی شکایت کر رہی ہے کہ وہ مقتل میں نہیں جا رہے ہیں، اور دوسرے بند میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ بچے جب داخل خیمہ ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کی ماں کی کیا حالت تھی، وہ کس طرح الگ بیٹھ کر رو رہی تھی اور اپنے تقدیر کو کوس رہی تھی، اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ تو اسی اسنا میں جناب زینب شہر بانو امام علی مقام علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کس طرح ان بچوں کو اپنی ماں کے پاس لے جاتی ہے اور ان کی تعریف کرتی ہے، ان کے اوصاف بیان کرتی ہے۔ اور پھر تیسرے بند میں جو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، وہ کس طرح اپنے بچوں کے ساتھ اظہار ناراضگی کرتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ مجھے غیرت کی یہ جگہ ہے کہ ہم فدائے شبیر پہلے نہیں ہو رہے ہیں، جو پرائے ہیں، جو انصار ہیں وہ تو شہید ہو رہے ہیں، وہ تو فدا ہو رہے ہیں، جان نثار ہو رہے ہیں، لیکن ہماری اپنے نہیں۔ پہلے خون کا حق بنتا ہے، پھر دوسروں کا حق بنتا ہے۔ تو اب یہ سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ چوتھے بند میں یوں آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے عزیز طلباء و طالبات، اور ذرا اسے دھیان سے سنیے گا۔ یہ ہمارا عقیدی معاملہ بھی ہے اور آپ کا سبق بھی ہے، آپ کو ایگزام کے لیے بھی تیار کرنا ہے، لیکن آپ کا یہ ہمارا عقیدی معاملہ ہے، مذہبی معاملہ ہے، اور یہ بہت ہی جذباتی مسئلہ بھی ہے کہ امام علی مقام کو نام نہاد مسلمانوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کر دیا اور ان کے بچوں کو شہید کر دیا، ابن محمد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے کس طرح کربلا کے میدان میں مائیں اپنے بچوں کو پیش کر رہی ہے اسلام کے لیے، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، یہ چیزیں آپ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں روتے ہیں کیا سر سے میرے چھن گئی چادر، خالی ابھی ہونے دے محمد کا بڑا گھر، وقت آئے تو دکھلائیں گے تلواروں کے جوہر، جرت میں یہ جعفر ہیں، شجاعت میں وہ حیدر، جب کوئی نہ ہوئے گا تو یہ جنگ کریں گے، کیا عیب ہے پہلے نہ مرے بعد مریں گے۔ یہ شہر بانو کہہ رہی ہے، امام علی مقام علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، یہ مکالمہ ان کا اور جناب زینب کبریٰ کے درمیان ہو رہا ہے، اور جناب زینب کو یہ دلاسا دے رہی ہے اور یہ اطمینان دے رہی ہے کہ، اور کہہ رہی ہے کہ آپ کیوں روتے ہیں کیا سر سے میری چھن گئی چادر، اے میری بہن، میری خواہر، میری بابی، میری بہن جناب زینب کبریٰ، آپ کیوں رو رہی ہے؟ کیونکہ ابھی میرے سر پہ میری چادر ہے، یعنی امام علی مقام ابھی موجود ہیں، ابھی زندہ ہیں، ابھی حیات ہیں، ابھی ان کی زندگی ہے، ابھی وہ شہید نہیں ہوئے ہیں، کہ میرے سر سے چادر نہیں چھن گئی، تو آپ کیوں رو رہی ہے؟ خالی ابھی ہونے دے محمد کا بڑا گھر، ابھی محمد کا بڑا گھر ہے، بڑا ہوا گھر ہے، ابھی ہم کو خالی ہونے دے، پھر ان بچوں کی باری آئے گی، وقت آئے گا تو دکھلائیں گے تلواروں کی، جب ان کا وقت آئے گا،
یعنی اون اور محمد کا وقت آئے گا، جہاد کا وقت آئے گا، شہادت کا وقت آئے گا، لڑنے کا وقت آئے گا، جدوجہد کا وقت آئے گا، یزیدی فوج کو سمجھانے کا وقت آئے گا، ان پہ حملہ کرنے کا وقت آئے گا. تب یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تلواروں کے جوہر دکھائیں گے، کس طرح یہ تلوار زنی کریں گے، کس طرح سے یہ تلوار سے لڑیں گے. ضرورت میں یہ جعفر ہیں، شجاعت میں حیدر، یہ ان کا دادا جناب جعفر طیار علیہ السلام ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے نانا جان جناب حیدر کردہ قرار حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ ہیں. آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے اندر جعفر کی جرت ہے اور حضرت حیدر کی شجاعت ہے. یعنی یہ میدان میں شجاعت حیدر دکھائیں گے اور جرت جعفر دکھائیں گے. جب کوئی نہ ہوئے گا تو یہ جنگ کریں گے. میری بہن، جب کوئی نہیں رہے گا، جب سب شہید ہو جائیں گے، تب یہ جنگ کریں گے، تب ان کی ٹرن ہے، تب ان کی باری ہے، تب ان کا موقع ہے. تو تب یہ کیا کریں گے؟ جب کوئی نہ ہوئے گا تو یہ جنگ کریں گے. کیا عیب ہے پہلے نہ مرے بعد میں؟ اس میں کیا عیب ہے پہلے نہیں تو بعد میں؟ برہ تو شہید ہونا ہی ہے. کوئی پہلے شہید ہو جائے، کوئی بعد میں شہید ہو جائے، اپنی باری پر سب شہید ہو جائیں گے. جن کو شہادت کا منصب حاصل کرنا ہے، جن کو شہادت کا جام پینا ہے، وہ پی لیں گے. اب آگے بڑھیں گے. پانچواں جو بند ہے، ماں کو تو صبح کر چکے کنبے کی نظر میں لٹ گئی اس رنج و مصیبت کے سفر میں. پوچھے کوئی ان سے یہ کیوں آئے ہیں گھر میں، کھولے انہیں باندھے جو ہیں ہتھیار کمر میں. فوجوں میں یہی طور تھے خالق کے ولی کے، لو ناز ہے اس پر کہ نواسے ہیں علی کے. اب جناب زینب پھر شکوا کر رہی ہے، پھر ان کی شکایت کر رہی ہے، اور جناب شہربانو سے کہہ رہی ہے ماں کو تو سبق کر چکے. سبق میں نے رسوا کرنا، شرمندہ کرنا. یہ کہہ رہی ہے جناب زینب کبریٰ فرما رہی ہے کہ ان بچوں نے، اون اور محمد نے، جو یہ جنگ میں نہیں گئے، جو انہوں نے اجازت نہیں حاصل کی، جو امام عالی مقام کے پاس نہیں گئے جنگ کی اجازت حاصل کرنے کے لیے، تو انہوں نے اپنی ماں کو کنبے میں، خاندان میں، گھر میں شرمندہ کر دیا ہے. میں لٹ گئی اسی رنج اور مصیبت میں اسی رنج اور مصیبت کے سفر میں لٹ چکی ہوں، کیونکہ میں لٹ چکی ہوں. میرا سب کچھ سرمایہ یہ ہے امام علی مقام پر، مجھے سب کچھ قربان کرنا ہے. میں اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کر، میرے لیے سرمایہ آخرت ہی ہے، صدقہ ہی ہے میں نے لایا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جناب عبداللہ جب امام علی مقام جا رہے تھے مدینہ سے، تو وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ 2 بچے میں ساتھ لاتا ہوں، یہ صدقہ میں پیش کر رہا ہوں امام علی مقام کو. میں خود بیمار ہوں، خود بوڑھا ہوں، نہیں آ پاؤں گا، لیکن میرے بچے ساتھ لے جاؤ. اور یہ اسی لیے آئے ہی ہیں. اب انہوں نے مجھے، میں اس غم میں، اس رنج میں، اس مصیبت میں لٹ چکی ہوں، بہ چکی ہوں. میں بہت پریشان ہوں کہ میرے بچے کیوں نہیں شہید ہو رہے ہیں، کیونکہ میں اب اپنے آپ کو شرمندہ سمجھتی ہوں. پوچھے کوئی ان سے یہ کیوں آئے ہیں گھر میں، ان سے کوئی پوچھے کہ یہ گھر میں کیوں آ گئے، انہوں نے خیمے میں قدم کیوں رکھے. یہ جہاد کرنے کے بغیر، شہید ہونے کے، میں ان کی شہادت دیکھنا چاہتی ہوں، ان کا لاشا دیکھنا چاہتی ہوں، ان کا لڑنا دیکھنا چاہتی ہوں. یہ گھر میں کیوں آئے؟ کھولے انہیں باندھے ہیں جو ہتھیار، کھولے انہیں باندھے جو ہیں ہتھیار کمر میں. ان کے جو کمر میں ہتھیار باندھے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی تلواریں ہیں، ان سے ان کو کھول دیا جائے، کیونکہ یہ اب ان کے لائق نہیں رہے ہیں، یہ ان کے شائن نشان نہیں ہے، ان سے کھول لیا جائے. فوجوں میں یہی طور تھے خالق کے ولی کے. کیا خالق کے ولی کے، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کے فوجوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ میدان سے بھاگ کر آ جاتے ہیں. لو ناز ہے اس پر کہ نواسے علی کے. یہ ناز ہے کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کے نواسے ہیں، جو فاتح خیبر ہے، جو جنگ کربلا میں، جو جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں، ہر جنگ میں پیش رہے ہیں، جنہوں نے بچپن سے آخری دم تک اسلام کے لیے قربانیاں دی ہے، اور انہی کے نواسے ہیں جناب اون اور محمد. ان کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے شہید ہو جاتے، ان کو چاہیے تھا وہ پہلے مقتل میں چلے جاتے، ان کو چاہیے تھا کہ پہلے وہ لڑتے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے وہ امام عالی مقام سے رخصت حاصل کرتے. لیکن بدقسمتی یہ ہے، شرمندگی کا مقام یہ ہے کہ یہ پہلے نہیں گئے. اس لیے میں رو رہی ہوں، اس لیے میں پریشان ہوں. میرے عزیز طلباء و طالبات، آج کے لیکچر میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے. انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم آگے جاری رکھیں گے. آپ ان کو پھر، ان اشعار کو پھر پڑھیے، اس مرثیہ کو پڑھیے، اور آج کے ان ایام میں ان کو زیادہ سے زیادہ
زیادہ پڑھنے کی کوشش کیجیے کہ اور اپنے لیے سبق حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. فی امان اللہ. پھر ملیں گے کل گر خدا لایا.